السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملوانا چاہتا ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پیشے کے اعتبار سے یہ ایک ٹیچر ہیں اور ٹیچر ہونے کے علاوہ یہ کیریئر کونسلر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا جناب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ ہمارے پاس آئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اور آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا. تو میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا جن کے جوابات آپ دیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری یہ ڈسکشن ہمارے ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے طلباء کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگی. جی ضرور. اور پیرنٹس کے لیے خصوصاً ان کے لیے بہت ساری چیزوں میں آسانیاں پیدا کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ پینڈیمک کووڈ-19 ہے، اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو بری طرح متاثر کیا. اس کے علاوہ بہت سارے اور ہم ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی کے ساتھ جوڑا ہوا ہر ایک ایسپیکٹ اس کو اس نے بری طرح سے متاثر کیا. تو جہاں یہ ساری چیزوں کو متاثر کیا، وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ہارڈ کور ایشو جو تھا وہ یہ ایجوکیشن سیکٹر کو اس نے بری طرح سے متاثر کیا. چونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ ایک کیریئر کونسلر بھی ہیں، تو اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ میں نہیں، ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوا ہے، یا جو ہمیں نقصان ہوا اس سے، تو ہم اس نقصان کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، اور اب بھی آج کے بعد فیوچر میں ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کیا کیا پالیسیز بنا سکتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے آپ کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے، کس طرح سے آپ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گے یہاں پہ، تاکہ وہ کہ اپنی ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو، اور جو ان کا نقصان ہو چکا اس کو وہ پورا کر سکیں. جی، جیسا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ سوال جی کیا کہ ہم جو ہمارا ایجوکیشن میں جو نقصان ہوا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں. تو سمپل سی ایک بات ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی بھی تلافی نہیں ہے. کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے، ایسا فارمولہ نہیں ہے جس سے ہم اس نقصان کو پورا کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ فیوچر کے لیے ہمیں کن پالیسیز پہ عمل کرنا پڑے گا. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ، جیسا کہ آج کل سٹارٹ بھی ہے، اسکولز وغیرہ تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، تو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں آن لائن ایجوکیشن پاسبل نہیں ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس ان چیزوں سے فیملیئر نہیں ہیں. پھر ہمارے اربن ایریاز میں یا رورل ایریاز کی بات کریں ہم، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزوں سے بہت زیادہ کہ اتنی واقفیت نہیں رکھتے. تو اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایز سون ایز پاسبل اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ اسکول، ہمارے تعلیمی اداروں کو ہم کھولنے اور فزیکل کلاسز کے اوپر بات کریں. بہت شکریہ جناب. اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک کیریئر کونسلر ہیں، تو دیکھنے میں اکثر یہ آیا ہے کہ وہ طلباء جب میٹرک میں یعنی کہ 9th کلاس میں یا میٹرک کمپلیٹ کر لینے کے بعد جب وہ فرسٹ ایئر میں جا رہے ہوتے ہیں، شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک چیز ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود کے لیے یہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے کہ وہ
پری انجینئرنگ میں یا پری میڈیکل میں یا کمپیوٹر سائنس میں، وہ کون سی آرٹس ہو گیا، اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکٹر ہے، تو وہ اپنے لیے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ کس سیکٹر میں جائیں یا کون سی فیلڈ کو وہ چوز کریں جس کے اندر وہ جا کے آگے فیوچر میں اپنا ایک اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر اسی کے ساتھ ایک میرا دوسرا کویسچن ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بچے نے یا بچی نے میٹرک کر لی تو وہ اس کے بعد وہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے، یہ ایک ڈیفیکلٹ ایشو ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اور اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جو مطلب ایف ایس سی یا ایف اے کی تک کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے لیے ڈیسیژن لینا بہت مشکل ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے میڈیکل کالجز میں جائیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جائیں، یا ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکٹر میں وہ اپنی ایجوکیشن کو کیسے، ہائر ایجوکیشن کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یا وہ فردر کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو رائٹ ڈائریکشن نہیں ملتی، یعنی کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی کونسلنگ کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے یہاں پہ ان کا ایک کیریئر سٹاپ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوسری فیلڈز میں چلے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ اپنی ایون ایسا بھی دیکھنے کو آیا کہ وہ اپنا ایجوکیشن ہی سٹاپ کر لیتے ہیں، اپنا ایجوکیشنل کیریئر ہی سٹاپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی تباہی کی، ہمارے معاشرے کو یہ سب سے بڑی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں بھی اور ناظرین بھی، ہمارے ناظرین بھی آج اس چیز کو جاننا چاہیں گے آپ سے، اسی لیے آپ کو مدعو کیا آج۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، جیسا کہ آپ نے پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھا کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو میٹرک میں جب جاتے ہیں تو میٹرک سے وہ فرسٹ ایئر میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے پاس مطلب ان کو ڈیسیژن لینا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ایئر میں کون سا سبجیکٹ آپٹ کریں، لائک وہ پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس وغیرہ، یا ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکٹر بھی ہے ان کے پاس، تو وہ یہاں پہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان کی مڈل لیول کی ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب جب وہ 6th 7th 8th کلاس میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں یا پیرنٹس یہ انہیں موٹیویٹ نہیں کر رہے ہوتے، انہیں گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے، ان کی کونسلنگ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے میٹرک کرنے کے بعد آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، تو اس وجہ سے انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ پھر انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پیرنٹس اس لیول پہ بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں یا ٹیچرز گائیڈ کر رہے ہیں، تو پھر ان بچوں کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے، تو اس میں انہیں کتنی اسٹڈی چاہیے ہوگی، کتنی محنت کرنی ہوگی، یا پھر اس کے کیا فیوچر کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ سیکنڈ کویسچن آپ کا جو تھا وہ یہ کہ جو اسٹوڈنٹس مطلب میٹرک کے بعد ایف ایس سی وغیرہ کر لیتے ہیں، تو وہ وہاں سے ان کو آگے کوئی ڈائریکشن وہ چوز نہیں کر پاتے اپنے لیے، تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کیریئر، ایجوکیشنل کیریئر ہی اسٹاپ کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ جب میٹرک کے بعد ایک رائٹ ڈائریکشن اپنے لیے چوز کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ان کی یہ چیز آگے چلتی رہے گی۔ جی جناب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، اور خصوصاً ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، عامر رؤف ان کا نام ہے، جن کا یہ بڑا شوق تھا کہ ایک انٹرویو ان کو دیا جائے، اور یہ جو ڈیجیٹل سکلز سیکھ رہے ہیں تو ان کو امپروو کرنے کے لیے، اور پھر میں بیسٹ آف لک کہوں گا ان کو، اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے سجیشنز بھی کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔